حلقہ کا، دوستوں کا، تحریک لبیک کے عہدیداران کا، حضور کے غلاموں کا، جنہوں نے حضور کی یہ خوبصورت بزم سجائی، یہ ماشاءاللہ سٹیج، یہ پھول، ان کا دل کی اتھائے گرامیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نہایت مشکور ہوں نموس محافظ نموس رسالت، محافظ ختم نبوت حضرت علامہ مولانا قاری ذاکر حسین نقشبندی صاحب کا، کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر بیماری کی حالت میں جب ہم ان کو لینے کے لیے گئے تو یقین کرو کہ یہ چل نہیں سکتے تھے، کہ میں حضور کے دین کا صدقہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ جاندار انہوں نے تقریر کی، ان کو دکھ تکلیف کا ذرا تر پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ ان کی محبت ہے کہ ہر موقع پر انہوں نے شفقت فرمائی، کہ ان کے پاس بہت بڑا علاقہ، ضلع اکاڑا کی 8 پیپیز ہیں، مختلف علاقوں میں انہوں نے جانا ہوتا ہے، ہر جگہ پر تقاریر، ہر جلسہ جلوس، کارنر میٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہیں۔ نہایت مشکور ہوں میں تحریک لبیک پاکستان پی پی 199 کے ناظم اعلیٰ عبدالقادر لودھی بھائی کا، اور پی پی 19 کے نائب امیر رانا نثار اللہ حیدری صاحب کا۔ نہایت مشکور ہوں میں ہمارے ضلع اکاڑا کے سیکورٹی انچارج فیاض قادری صاحب کا، اور ناصر بھائی کا میں مشکور ہوں، اور تمام جتنے بھی حضور کے غلام ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکا، ان کا دل کی اتھاہ گرامیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ پھولوں کے ہار، یہ عزت و تکریم، یہ سب حضور کے جو ہیں غلام، ان کے پاؤں کی خاک کا صدقہ ہے۔ میری ذات کو کون جانتا ہے، یہ محض لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی برکت ہے، جو عزت و تکریم دیتے ہیں، پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں۔ قاری صاحب حضرت علامہ مولانا ذاکر صاحب نقشبندی صاحب نے پچھلی کارنر میٹنگ میں بات کہی کہ جناب اعلیٰ نموس رسالت پر، ختم نبوت پر اگر محمد عارف رضوی اسمبلی میں جا کر 2 نمبری کرے گا، دوسری جماعتوں کی طرح خاموش ہو کر گونگا شیطان بن کر بیٹھا رہے گا، تو وہاں محمد عارف رضوی کو اکاڑا کی سرزمین پر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے کہا قاری صاحب، ہم نے وزیرآباد کا وہ منظر بھی دیکھا، ہم نے فیض آباد کا وہ منظر بھی دیکھا جب لاکھوں کی فورسز آگے سے گولیاں اور شب پر جا رہے تھے، لیکن محمد عربی کا غلام ان کی طاقت کو پرواہ کیے بغیر سینہ تان کر ظالموں کے آگے ایک ہی بات کرتے تھے کہ ستمگاری دینا ہنر آزمائے تو دین آزما، ہم جگر آزمائے۔ ہم اس وقت نہیں ڈرے ظالم چابا حکمرانوں سے، جب ان کے پاس قوت تھی، ان کے پاس طاقت تھی، تب بھی الحمدللہ ہم کو تحریر کا ناچن چایا، تب بھی ان کو ہم نے دودھ چھٹی کا دودھ یاد دلایا۔ تو اب تو پہلے جیسے ناصر صاحب نے بات کی، جناب مجھے بہت دوست کہنے لگے جناب ٹی ایل پی کے جیکٹ، ٹی ایل پی کے جو کپڑے پہنتے وہ نہ پہنا کریں۔ وہ دن گئے جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں پر پرچے ہوا کرتے ہیں، اب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں پر چرچے ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ یہاں پر نہ تو کسی پارٹی کو اٹھانا مقصود ہے، نہ ہی کسی پارٹی کو گرانا مقصود ہے، بس امام الانبیاء کے دین کو تخت پر لانا منظور ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ لوگ ساتھ دیں گے۔ 76 سال ہو گئے پاکستان کو ذلت و رسوائیوں کے چکر، جو 24 کروڑ عوام ہے ذلت و رسوائی کی چکی پیس رہی ہے۔ خدا کی قسم میرا سینہ چھنی ہو جاتا ہے، دل خون کے آنسو روکتا ہے جب میں چوک میں کھڑی کھڑی مائی جو آٹے کی لائن میں لگی ہوئی، آنسوں میں سینچتی ہوئی، آٹا بھی نہیں ملا اور گرمی کی شدت سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ہماری عزت کیا، ہماری عزت ہم غیری غیرت یہ گوارا کر سکتی ہے کہ ہماری ماں بہن بیٹی غیر محرم کے ساتھ یار آٹے کی لائنوں میں لگے؟ یہ پاکستان کے اگلیز حکمران، میں نے کبھی بھی یہ لفظ نہیں استعمال کیا، لیکن خدا کی قسم یہ مجبور ہو گئے ہیں ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر، کبھی نالے کے اوپر، کبھی سولنگ کے اوپر، کبھی سیبرے کے اوپر، کبھی بجلی کے کھمبے کے اوپر، کبھی تھانے کچہری کے اوپر۔ ہاں ناصر قادری بھائی نے بات کی ہے کہ محمد عارف صاحب آپ کو تھانے سے چھڑانے نہیں جا سکتے، ہم الحمدللہ اعلان کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کے ہمارا جو کارکن ہے وہ بہت اعلیٰ سے اعلیٰ کارکن ہے، وہ حضور کے غلاموں میں سے غلام ہے۔ تحریک لبیک میں بندہ آتا نہیں، بندہ چنا جاتا ہے۔ الحمدللہ بندے جو چن کے تحریک لیتی ہے، 2 نمبر بندہ اس تحریک میں نہیں رہ سکتا۔ ہماری تحریک کے چھوٹے سے چھوٹے کارکن کے ساتھ وقت کا وزیر اعظم بھی ٹکر لے گا، رب کائنات کی قسم قبر کی دیواروں تک محمد عارف رضوی اس کا پیچھا کرے گا۔
ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے قائد نے بھی اعلان فرمایا ہے کہ جہاں میرے کارکن کا پسینہ گرے گا وہاں 7,000 وزیر کا خون گرے گا. جل عباسوں کی تحریک نہیں ہے. اب آپ مین مدعا کی طرف آئیے. تحریک البعث پاکستان نے مصر رسالت کے اوپر غداریاں نہیں کی, ختم نبوت کے اوپر غداریاں نہیں کی, 2 نمبریاں نہیں کی. حضور کے گستاخا آج کسی کے باپ کو کوئی چونک میں کھڑا ہو کر گالی نکال دے, جناب چھرا لگار کر پستول نکال کر اس بندے کو قتل کر دیا جاتا. غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں, اخباریں پڑھی ہیں, ٹی وی اشتہار میں آتے ہیں. جناب حضور نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. آپ لوگ نا غیرت کے نام پر کیا ہوا, کسی کی ماں بہن بیٹی کو چھوڑا, اس نے غیرت کے نام پر گولیاں چلا دی. ہماری غیرت اس وقت کہاں مر جاتی ہے. آپ تو محمد عربی کے غلام ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کرداروں میں 76 سالوں میں اقتدار لے کر ناموس رسالت کے اوپر قسمیں کھا کر حلف نامہ دیتی ہے ختم نبوت کے اوپر, لیکن اس کے باوجود بھی 2 نمبریاں ہوئی. ختم نبوت کے اوپر 2 نمبریاں ہوئی. ڈاکے پڑ گئے آپ کی آنکھوں کے سامنے سب. آپ لوگوں نے خود اپنا یہ شعور کی آنکھ کھولنی ہے. اب نہیں ہوگا. آپ محمد عربی کا جوان جاگ چکے ہیں. انشاءاللہ بابا شاہ فرما گئے ہیں کہ آپ میرے گل لکھ لو کہ محمد عربی کا دین تک پہ آئے گا. یہ وقت کے مجدد کے زبان اقدس سے جو بھی بار لکھ لیا ہے وہ الحمدللہ ایک ایک الفاظ وہ پورے ہو رہے ہیں. جنہوں نے بابا جی پر ظلم کیے, جنہوں نے بابا جی پر 1400 FIR کاٹی, وہ ذلت و رسوائی کی چکی پیچھ رہے ہیں. وَرَبَّا وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام, اللہ بہترین انتقام دینے والا ہے. اللہ کی پکڑ پہنچ سکتا ہے. فرعون آیا, نمرود آیا, یزید آیا, عتبہ شیبہ آئے, دنیا کے بڑے بڑے کان ٹوٹے, کافر آئے, اسلام سے ٹکرا کر فنا ہو گئے. کسی نام و نشان تک نہیں پٹا. اور فرعون کو رب نے باہر رکھا, ابو جہل کو بھی گھر کر دیا, عتبہ شیبہ کو بھی گھر کر دیا, نمرود کو بھی گھر کر دیا. جو فرعون اس کو رب نے باہر کیوں رکھا؟ یہ آنے والے قیامت تک کے آخری وزیر اعظم کے لیے اللہ نے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا کہ جناب اقتدار کا نشہ ہونے کے باوجود, وزیر اعظم بننے کے باوجود تو اقتدار کی کرسی میں, طاقت کے نشے میں تو فرعون نہ بن بیٹھا. فرعون کو اللہ نے اس لیے باہر رکھا. پھر بھی پتہ نہیں اللہ جانے کون سی یہ چکی کا آٹا کھاتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. قسمیں بھی کھاتے ہیں, وعدے بھی کرتے ہیں. جب وہ بندہ کوئی وزیر اعظم الیکٹ ہوتا ہے یا کوئی بندہ کسی وزیر اس کو وزارت دی جاتی ہے, اس سے وہ حلف نامہ لیا جاتا ہے. وہ حلف نامہ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ ناموس رسالت کے اوپر میں 2 نمبری نہیں کروں گا, قرآن و سنت کے مطابق میں چلوں گا, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. اس کے بعد جناب قادیانی کے پنجے ہمارے ملک پاکستان میں گاڑ دیے گئے, اور پاکستان کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدوں میں 2 عہدے جو ہیں وہ قادیانوں کے پاس ہیں. لیکن کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ہم ان کو جڑوں سے اکھاڑ کر ان کی نسلوں تک پہنچا کے دم رہیں گے. ہماری جانیں, ہماری عزتیں رسول اللہ کی اونٹنی نے جو پیشاب کیا اس پر قربان ہے. ہم نے جانوں کو کیا کرنا ہے. آخر ایک نہ دن موت ہے نا, موت کا ایک دن مقرر ہے. موت سے نہیں ڈرنا, آپ نے قتل بھی ڈرنا. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت نہ تو آپ کا نقصان کر سکتی ہے, نہ ہی آپ کو مار سکتی ہے. جب آپ کی موت لکھی نہ ہو, دنیا کا کوئی بندہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم نے شہر بھی کھائے گولیاں, ہماری دینی میرے محترم نے اپنا گھر لٹایا, اپنے گھر بار لٹایا, سب کچھ لٹایا, حضور کی دین کی خاطر لٹایا, لیکن پھر بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اور جنہوں نے 2 نمبریاں کی, نام نہیں لینا چاہوں گا, دیکھ سکتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ کیا انجام فرمایا. تحریک البعث پاکستان کا جو منشور ہے اسلام پاکستان عوام, اسلام سب سے پہلے اس لیے کہ کلمہ ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے. پاکستان جس میں رہ رہے ہیں اسلام کے نام پر, پاکستان کا مطلب کیا؟ جب پاکستان کا مطلب کیا تو لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. یہ اللہ کے نبی کے نام پر ملک حاصل ہوا ہے, اور اس میں کفر کا سودی نظام نہیں چلے گا. اب سودی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک کر ان کے منہ پر مار کر محمد عربی کے غلام ایک دن ٹھوکر سے پارلیمنٹ کا دروازہ کھولیں گے انشاءاللہ. یہ کیسے ہوگا؟ مولویوں کو آگے نہیں آنے دینا. تم طاقت لگاؤ, زور لگاؤ, دیکھتے ہیں تم کیسے آگے نہیں آنے دیتے. ہم لاشیں, ہم اپنی جانیں دیں گے. ہو سکتا ہے ہمارے جو بچے ہیں ہم دین کی بہاریں نہ دے سکے, لیکن ہو سکتا ہے ہمارے بچے بھی دین کے بہاریں نہ لگے, لیکن ان کے آنے والے بچے امام الانبیاء کا دین تک پر دور دیکھیں گے اور دین کی بہاریں دور دیکھیں گے. ناموس رسالت کے اوپر آپ کو بتاتا ہوں,
गुलामी और सूद में मौत भी कबूल है। क्या मतलब है? एक जंग के दरमियान इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद को तीर पकड़ाया, ऐ साद मेरे दुश्मनों को तीर मार, ऐ साद मेरे दुश्मनों को तीर मार। यह हदीस का मफहूम है। सारी दुनिया का जितने भी मुसलमान आए हैं और चले गए हैं और जो क़यामत तक आएंगे, क़यामत तक आने वाला हुजूर का एक उम्मती ये कहता है कि फिदा का अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मां बाप आप पर कुर्बान। सुनो, जिस मूसा रिसालत की खातिर तरीके बैक वालों ने कुर्बानियां दी, जिस खत्म नबूवत की खातिर तरीके बैक वालों ने कुर्बानियां दी, ये है मसला जो आपको समझाने लगा हूँ। हज़रत साद को इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साद मेरे दुश्मनों को तीर मार। सारी दुनिया कहती है मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। हुजूर ने इरशाद फरमाया, साद मेरे दुश्मनों को तीर मार, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। ये है नबूवत के साथ, ये है मसला असल, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस सब हुजूर की जात है, हुजूर का दीन है। तमाम मुल्क दुनिया के ये हुजूर के सब हुजूर का सदका है। जो मिले हम खाना खाते हैं, रोटी पीते हैं, सांस लेते हैं, ये हुजूर के कदमों का सदका है। बस रसूलुल्लाह का दीन के साथ जुड़िए। ये निज़ाम मुस्तफ़ा को तख्त पर लाने के लिए आज सलाम की आप लोगों की जरूरत है, याद रखिएगा। वरना फिर से मोहम्मद आरिफ ये चैलेंज करके जा रहा है, अगर दीन से गर्दारियां हो गई, अगर दीन से दो लम्बियां हुई, ये आखिरी मौका आपके पास, फिर जिल्लत और सवाई हमारा मुकद्दर बनेगी। ये चैलेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों, जब तुम इस्लाम को छोड़कर, जिसका तुमने कलमा पढ़ा है, इस्लाम को छोड़कर दूसरी चीजों से इज्जत तलाश करोगे, फिर अल्लाह तुम पे ऐसी जिल्लत और सवाई की मसलत करेगा जो ताक क़यामत सुबह नहीं उतरेगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिल्लत और सवाई कब उतरेगी? फरमाया उसी वक्त जिल्लत और सवाई उतरेगी जब तुम इस्लाम की तरफ वापस आओगे। क्या नमूसे रिसालत पर तरीके लवाक वालों ने दो लंबरियां की नहीं? खत्म नबूवत पर तरीके लवाक वालों ने दो लंबरियां की नहीं? हुजूर की गुस्ताखा, जो बदतमीज गुस्ताखा है, आसिया मलूना गुस्ताखा, उसको क्या तरीके लवाक वालों ने कुफर के हवाले किया। रेमंड डेविस को क्या, जो पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर दो मुसलमान बच्चों को शहीद कर दिया गया, उसको क्या तरीके लवाक वालों ने कुफर के हवाले किया। हज़रत उमर फारूक की शान में गुस्ताखी करने वाले को क्या तरीके लबैक वालों ने छोड़ा? नहीं, ना तरीके लबैक वालों ने छोड़ा। तरीके लबैक वालों के पास अभी ताकत कुव्वत नहीं, इक़्तिदार की ताकत नहीं है। रब्बे कायनात की कसम, ये अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, बरतानिया, इनकी तो हैसियत कुछ नहीं है। हमारा बाबा अमीर मुजाहिदीन हज़रत बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, वो 5 मरले की मस्जिद में बैठकर ऐसी ललकारे मारता था, ना जिसके पास कुव्वत थी, ना जिसके पास टेक्नोलॉजी थी, ना जिसके पास एटम बम था, ना जिसके पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार थे, लेकिन इसके मुस्तफा की शम्मा को ऐसे हमारे दिल में रोशन किया। इस्लाम का ऐसा मिजाज हर मुसलमान सीने के अंदर प्रबंध कर दिया कि हर मुसलमान पाकिस्तानी, हर लबैक वाला कुफर के सामने सीना तान कर कहता है, ओ सितमगर इतना हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। आज भी बाबा जी की तकरीर को सुनकर दुरू में तर्जमा करवाया जाता है कि ये बाबा जी क्या कह के गया। आज भी बाबा जी के मदरसे के ऊपर जो मुसन्नफ जो वो है तशरीह जो कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ये बाबा कौन था, क्या पढ़ा गया उम्मत मुस्लिमा को, इश्क़ मुस्तफा का जाम पढ़ा के चला गया। बाबा क्या गया, क्या हमारी जवानियों को, हमारी औलादों को, हमें क्या बाबा गलत तरफ लगा के गया है। जब कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है, जिसने कब्र जानते हो, अंधेरी कोठड़ी, 2 गज की जमीन अंधेरी कोठड़ी, जाने कितनी सदियों अंधेरी कोठड़ी पे सोना है, आना उधर रसूलुल्लाह ने ये याद रखना। जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, मसाजिद के अंदर दुआ करते हैं, या अल्लाह जिम्मेवार दे हमें हज़रत उमर फारूक जैसा हुक्मरान अता फरमा, हज़रत यूसुफ बिन ताशफीन जैसा हुक्मरान अता फरमा, हज़रत खालिद बिन वलीद जैसा हुक्मरान अता फरमा, हज़रत शेरशाह सूरी जैसा हुक्मरान अता फरमा। और जब 5 साल बाद ऐसा उनके गुलामों जैसा कोई हमें लीडर चुनने की बारी आती है, फिर से हम उन्हें नाली सड़कें छोड़ के ऊपर बिक जाते हैं। ऐसा खुदा के लिए मत कीजिए। यह आपको हकीकत बात करके जा रहा हूँ। हमारी जात, हमारी शख्सियत कुछ भी नहीं है। मेरा तारफ वही है जो बाबा ही करवाते थे। कुत्ता पाकर रसूलुल्लाह मैं, आरिफ रिजवी, कुत्ता पाकर रसूलुल्लाह मैं, भौंके शोर मचावे, नमूसे रिसालत खत्म नबूवत अंदर कोई खंजीर ना फेरा पावे। बस इससे बढ़कर हमारी कोई हैसियत, कोई बात नहीं है। सभी जितने रसूलुल्लाह के लिए हैं। तो रसूलुल्लाह के दीन को तक पर लाने के लिए आप लोगों ने अभी कारी साहब की जो आवाज से उसके ऊपर आपने लब्बैक कहा कर, हर मुसलमान ये चाहता है कि रसूलुल्लाह का दीन तक पर आए। यकीनन हर गैरतमंद मुसलमान चाहता है कि रसूलुल्लाह का दीन तक पर आए।
ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ بوٹا یہاں پہ لگ چکا ہے الحمدللہ. تحریک البیک پاکستان کے ننے مجاہد ماشاءاللہ جتنے بھی ہیں انہوں نے یہ بوٹا یہاں پہ لگا دیا ہے الحمدللہ. اب یہ بوٹا ہم خود اس کو پانی دیں گے. بوٹا آستہ آستہ پروان چڑھتا چڑھتا پورے علاقے میں لبیک یا رسول اللہ کا بوٹا پروان تناور طاقتور درخت بن کر ابھرے گا انشاءاللہ. بس آپ لوگ ساتھ دیجئے. یہ مت سوچیے قربانیاں نہیں، ہم حاضر ہیں قربانیاں دینے کے لیے، خون دینے کے لیے ہم حاضر ہیں، اپنے بچے لٹانے کے لیے ہم حاضر ہیں، گھر بار لٹانے کے لیے ہم حاضر ہیں. لیکن آپ کے اوپر انشاءاللہ آج بھی نہیں آنے دیں گے. لیکن سائیں کانڈ بھی نہیں لگا دیں گے. نہیں چلو صحیح بابا ہی کہنے دے چلو صحیح مدد آنی ہے چلنا آسی ہے. اے مولوی کس طرح اقتدار سے آن گیا جی؟ انہوں نے آنے دینا، انہوں نے پیو بھی آنے دے گا. تم لکھ لو میری بات، وقت مجدد شاہ فرما گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہے، وہ بہترین صاف کرنے والا ہے. ہم نے صرف چلنا ہے. یہ دین کیسے تک پر آئے گا، مولوی کیسے اقتدار میں آئیں گے، یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں. اس کی جب تدبیریں چلتی ہیں نا تو پھر جو آپ کے سامنے ان حکمرانوں کا حال ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے جب خدا کی خفیہ تدبیریں چلتی ہیں. ایک انسان کا ذہن کتنا زیادہ تیز ہو سکتا ہے، کمپیوٹر سے چلو مان لو زیادہ تیز ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بنانے والا کون ہے؟ رب کائنات. ٹھیک ہے نا. جب اس کی خفیہ تدبیریں چلتی، اس کی خفیہ تدبیروں سے بچو. سودی نظام کو ختم کرنا ہے. سودی نظام پورے ملک میں رائج ہے. آخری بات ہے بس، یہ سودی نظام ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. نظام مصباح رائج کرنا ہے. جب نظام مصباح رائج ہو جائے گا نا جی، میرے گھر کا دین ہی چلے گا، قاری صاحب کے گھر کا دین ہی چلے گا. اس میں دیوبندی حضرات، اہل حدیث حضرات، جو بھی کوئی کسی مسئلے سے بھی تعلق رکھتا ہو، قرآن تو سب کو ایک ہے نا، قرآن کے فرمان تو سب کے لیے ایک ہے نا. بس قرآن کے فیصلے ہوں گے، اللہ کے احکام کے فیصلے ہوں گے، رسول اللہ کے ذات کے فیصلے ہوں گے. بس یہ ہے. رسول اللہ کے دین کے ساتھ جڑی ہے. یہ 8 فروری کو وفا کیجیے. جو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. 12 ربیع الاول کے اوپر ہم نعرے لگاتے ہیں، وہ دین آ چکا ہے. ان سے اپنی بڑاس ایک مہر کی صورت میں کرین کے اوپر پابست کر کے اپنے ضمیر کی بات کو ان کے اوپر لعنت بھیج دے دیے. اور اب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ قیامت تک لگے گا. اور آپ لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ دینا ہے، اپنا بھی ڈلوانا ہے، اپنے عزیزوں کار بہنوں بھائیوں کا بھی ڈلوانا ہے ووٹ. صرف کرین تحریک البیک پاکستان کا نشان کرین ہے. کرین کے اوپر اپر ضمیر کی آواز کو پابست کر کے 8 فروری کو آپ نے محمد عربی کا پکا سچا غلام ہونے کا ثبوت دینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بات رکھے. جوش کتابت میں مجھ سے کوئی غلط الفاظ نکل گئے ہوں، جاگو حدیث کا غلط ترجمہ نکل گیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اور آپ لوگوں کی کسی کو دل ازاری ہوئی ہو تو وہ میں آپ سے معذرت کھاتا ہوں. لیکن میں نے کوئی ایسے بات نہیں کی. یہ میرا غصہ جلال جذبہ جو ہے اور رسول اللہ کی ذات کے لیے ہے. بس اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بات رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.